حج کے 5 دن۔ اب آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حج بہت آسان ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ ان 5 دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں، اس کو حج کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ آج 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا، لہٰذا 7 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم کی ہدایت کے مطابق آپ تیاری کر لیں، اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں جیسے پہلے باندھا تھا۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، اور جیسے پہلے سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ لیں۔ پھر جب بس میں بیٹھ جائیں تو حج کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو پہلے بیان کی گئی۔ اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے، ان کا احرام تو پہلے ہی سے بندھا ہوا ہے۔ اب 10 یا 11 تاریخ کو قربانی کر کے جب سر کے بال منڈوائیں گے تب آپ کا احرام کھلے گا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب کنکری ماریں گے تب تک یہ پڑھتے رہیں گے، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ آج آپ مینا پہنچیں گے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی مینا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ معلم کی بس آپ کو اپنے خیمے تک پہنچا دے گی۔ مینا جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ 400-500 ریال ساتھ میں رکھ لیں اور بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہاں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ ضرورت کا سامان ضرور لے لیں، مثلاً 1 جوڑا احرام کی چادریں، ہوا کا تکیہ، لنگی، پلاسٹک کا مسلح، چٹائی، پردہ کرنے کے لیے چادریں، بریڈ، ستو، پھل، لوٹا، صابن، کنکریوں کی تھیلی، چپل رکھنے کی تھیلی وغیرہ۔ مینا جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے اس کی معلومات کر لیں۔ اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر اپنے خیمے کا نمبر اور خیمہ کس روڈ پر ہے اسے بھی یاد کر لیں اور لکھ کر محفوظ کر لیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے، جس میں پہاڑی رقبہ بھی ہے۔ پورے مینا کا مجموعی رقبہ 7 لاکھ مربع میٹر ہے، جس میں جمرات کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بھی بنی ہوئی ہے۔ مینا میں آج آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں، بس اور کوئی کام آج مینا میں نہیں ہے۔ باقی وقت ذکر و دعا اور تسبیح و تلاوت میں اور حج کو سیکھنے میں گزاریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے، لہٰذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں بھی پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمیرہ، اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے، اس لیے دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ لہٰذا امام جب ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت اسی طرح پوری کر لیں، یعنی بغیر کچھ پڑھے۔ بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مگر آج کل بزرگوں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ میں ہو سکتا ہے آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں، اس لیے آپ مسجد نمیرہ میں جانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائیں، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں ما اراد ہؤلائی، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں۔ اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوا لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محسنین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، مرحومین کے لیے اور تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگے۔ عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ اسی لیے وہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، ICU میں ہوتے ہیں، ان کو بھی حکومت ایمبولنس میں ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ یہاں کی حاضری کرا دیتی ہے، اور جو VIP لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر سے عرفات کے میدان میں لا کر یہ فرض پورا کرا دیتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ ہو سکے تو عرفات کے میدان میں یہ چند معمولات بھی کر لیں۔ عرفات کے معمولات: عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کریں۔ نمبر 1، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2، بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3 درود ابراہیم اخیر میں وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ نمبر 4 استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، مناجات مقبول یا الحزب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، لہٰذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یوں تو عرفات کا وقت 9 تاریخ کی زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے، یعنی اس درمیان میں کوئی بھی آدمی حج کی نیت سے احرام پہن کر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں آ جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، مگر اس میں مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جائے گا تو دم لازم ہوگا۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھے نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً امام سلام پھیر دے اور اس کے بعد بغیر تکبیر کے عشاء کی جماعت شروع کرے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر اور افضل ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک دعا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول فرما لی، لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی اور اسی دعا کو پھر مانگا جو عرفات میں مانگا تھا، تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے، اور شیطان کو دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ لہٰذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی ہمیں خوب قدر کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلے، ورنہ واجب چھوٹنے سے دم لازم آئے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے ایک حاجی کے لیے 70 کنکریاں بھی چن لے۔ کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بڑی ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہیں۔ نمبر 1 جمرات کی رمی یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 4 طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کا پہلا کام، سب سے پہلے آج آپ کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ ان 3 میں ترتیب واجب ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ اب اس کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے آنے والوں کے لیے الگ الگ منزلیں طے کر دیے ہیں۔ داخل ہونے کا راستہ بھی الگ ہے اور نکلنے کا راستہ بھی الگ ہے۔
پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں، تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ یعنی آخری جمرہ کہتے ہیں۔ آج صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اس کا وقت صبح صادق سے آئندہ کل کی صبح صادق تک ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ تو 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکریاں ستون ہی کو لگنا ضروری نہیں، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا غصے سے 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو یہ ایک ہی کنکری مانی جائے گی، لہٰذا ایک ایک کنکری الگ الگ ماریں۔ کنکری مارنے کے لیے جب اپنے خیمے سے چلے تو کچھ کنکریاں زیادہ لے کر چلیں تاکہ کوئی کنکری آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کم نہ پڑے، کیونکہ وہاں سے کنکری اٹھانا سخت منع ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ذبح کرنے سے روکنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ذبح کے ارادے سے روکنا چاہا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم کی نقل اتارو۔ دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنا کب جائز ہے؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار، کمزور، بوڑھا یا اپاہج ہے جو چل نہیں سکتا ہے تو اس کی طرف سے دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے۔ وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی کنکری مارے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی۔ دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 تاریخ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دی تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہے، اس کے علاوہ صاحب نصاب پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے، جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر کسی معتمد آدمی سے قربانی کروائیں، اس کی ترتیب پہلے ہی سے کر لیں۔ قربانی میں وہاں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، لہٰذا اطمینان والے آدمی کو قربانی دیں اور اس کا نمبر لے لیں، پھر رمی کر کے اس کو فون کر دیں تاکہ وہ قربانی کر لے، پھر اس کے بعد آپ حلق کریں۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام۔ قربانی کے بعد آپ حلق یا قصر کروا لیں۔ حلق یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کرنا
اور قصر یعنی سر کے بال قینچی یا مشین سے کاٹنا۔ اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں۔ حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں۔ آپ دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق واجب ہے۔ قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا۔ عورتیں اسی طرح سے بال کاٹیں جس طرح عمرے میں سعی کے بعد بال کاٹے تھے، یعنی بالوں کے نیچے کے حصے سے ایک پور کے برابر بال کاٹیں۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکری بھی مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ یہاں نوجوانوں سے بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ حلق ہو جانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے اور بیوی سے صحبت کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ایسی غلطی ہوئی تو ایک قول کے مطابق بڑا دم لازم ہوگا، یعنی بڑے جانور کی قربانی کرنا پڑے گا، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام طواف زیارت ہے۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت رمی، قربانی اور حلق کے بعد کیا جائے۔ یہ طواف بھی ویسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے، تو اس میں استباح نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کر رہے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کر رہے ہیں تو 7 چکروں میں استباح ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے، جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔ یاد رہیں کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا۔ طواف زیارت کے بعد سعی۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سعی طواف زیارت کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں اخیر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام اور نفلی طواف بھی شرط نہیں، بس صرف صفا مروہ کے 7 پھیرے اس طرح سے کرنے ہیں جس طرح آپ نے عمرے کے طواف کے بعد سعی میں کیے تھے۔ لہٰذا حج کے 5 دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو صرف طواف زیارت کر لیں اور اس کی سعی 2-3 دن کے بعد کریں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں اور کوئی دم وغیرہ بھی نہیں۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کرے، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کرے جب تک پاک نہ ہو جائے اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوئے اور طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے گی؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے
اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر استغفار کرتے ہوئے طواف زیارت کر لیں اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دیں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج حج کا چوتھا دن ہے۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی تھی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اور اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن۔ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات مینا میں ہی گزاریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکیں تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے، کم از کم 4 چکر بھی نہیں ہو سکے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر مغرب تک 4 چکر پورے ہو گئے تو دم نہیں آئے گا۔ باقی چکر مغرب کے بعد پورے کر لیں، اس کے بعد سعی کر لیں۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہو۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں ورنہ نہیں۔ قرآن نے دونوں آپشن دیے ہیں۔ اگر 12 تاریخ کو مکہ جانا چاہتے ہیں تو شام کو یا رات کو کنکریاں مارتے ہوئے مکہ نکل جائیں، لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے اور صبح صادق مینا میں ہو گئی تو پھر 13 کی رمی واجب ہوگی۔ اب 13 کی رمی بھی آپ کریں گے، اور 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، مگر زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں کراہت کے ساتھ، اور وقت مغرب تک رہتا ہے۔ 13 کی مغرب تک نہیں مار سکے تو دم لازم آئے گا۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ طواف وداع۔ اب اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں۔ حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ یہ الوداعی طواف شاید کوئی حاجی ہو جو روئے بغیر کرتا ہو، لوگ ہچکیاں مار کر روتے ہیں، یہ آخری طواف ہے، پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ 25 دن اور 1 مہینے میں آپ کا دل بیت اللہ سے ایسا لگ چکا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی جب مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، بچپن بھی یہاں گزرا تھا، جوانی بھی یہاں گزری تھی، جبریل امین پہلی وحی بھی یہاں لے کر آئے تھے۔ آپ کو کتنا بھاری پڑا ہوگا۔
آپ مکے سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر چڑھ کر مکے کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈال کر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ارض مکہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ، اے سرزمین مکہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر یہ تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اگر یہ مجھے نہ روکتے تو میں کہیں نہ جاتا۔ پھر مدینے کی طرف چل دیے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راستے میں اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو عزت اور اکرام کے ساتھ دوبارہ مکہ لائے گا۔ بہرحال الوداعی طواف میں رونا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، صحابہ کرام اور اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسا دے، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کرے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہے۔ کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹیں۔ مزے لوٹوں کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان کے بعد تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام اور اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے۔ اس کی زیارت بھی مستحب ہے۔ جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفا سے متصل ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی۔ یہاں بنو ہاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ صفا سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے، جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے سرنگیں نکالی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ مولد النبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صفا مروہ سے باہر والے صحن کے سامنے کے حصے میں جو عمارت اور لائبریری ہے، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ غار حرا، اس کو جبل نور اور جبل حرا بھی کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر وہ غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے، اور اسی غار میں جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمایاں شکل کی وجہ سے دور ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حرا ہے۔ غار ثور، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن اسی غار میں قیام کیا تھا۔ یہ غار جبل ثور میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ دار ارقم،
یہ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن اور دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اب یہ مکان صحیح کی جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ مصعب ابن عمیر بھی اسی جگہ آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد جن، طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس جگہ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے جو دو سڑکوں کے بیچ میں ہے۔ حرم شریف سے شعب عامر کی طرف آتے وقت محلہ شعب عامر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے، وہی مسجد جن ہے۔ مسجد رایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا۔ جنت المعلی کے راستے میں ہے۔ اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کو مسجد رایا کہتے ہیں۔ تنعیم، جس جگہ سے حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احرام باندھ کر اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب 3 میل پر ہے۔ مسجد خیف، مینا میں ایک بڑی مسجد ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ مسجد نمیرہ، عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں۔ مسجد کا خوشنما منظر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ میں بڑی مسجد ہے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اسی جگہ گزاری تھی، اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد استراحہ، مینا سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معابدہ ہے اسی علاقے میں ایک مسجد ہے۔ 13 ذی الحجہ کو حج سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر پڑھی تھی اور کچھ دیر آپ نے آرام بھی کیا تھا، اس لیے اس کو مسجد استراحہ کہتے ہیں۔